सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के। मुर्दा दिलों को दे जिला हादी है तलबगार के, मुर्दा दिलों को दे जिला हादी الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محمد عرفان اطاری درجہ دورہ حدیث مرکز الاولیاء سے 3 دن کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے کر بلا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ بہار شریعت میں شوہر کو نام لے کر پکارنا مکروہ، پہلے نہیں لیتی تھی، پہلے عورتیں بڑے کو بولیں گی آپ کا بیٹا اور وہ بولے آپ کا بھائی، شوہر کے بارے میں اس طرح پہلے گفتگو ہوتی تھی، شرماتی تھی نام لیتے۔ اب تو بالکل ہی حیا کتابوں میں رہ گئی ہے، ایسا لگتا ہے اب تو اپنا نام مطلب نہیں بولتی، شوہر کا نام بولتی، مسز فلاں، بیگم فلاں، ہے نا، ایسا بولتی ہے نا، مسز فلاں، بیگم فلاں۔ میں کبھی کبھی بولتا ہوں، میں نے کہا یہ شادی ہوئی باپ کو بھول گئی، حالانکہ قیامت کے روز شوہر کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر شوہر نے 1 2 3 کر دیا، طلاق دے دی، پھر ناک جڑ سے کٹ جائے گی، پھر نام سے نفرت ہو جائے گی، تو پھر کیسے بولے گی مسز فلاں؟ اچھا، شوہر فوت ہو گیا، وفات پا گیا، تو نکاح ٹوٹا، شوہر کی طرف سے نکاح تو فوت ہوتے ہی ٹوٹا، عورت کی طرف سے عدت جب پوری ہوئی تب ٹوٹا نکاح۔ اب مسز کیسے بولے گی؟ تو شرافت سے اپنے جو باپ ہے نا اس کو ہی زندہ رکھے، ہے نا، وہ بیگم اور مسز کے بجائے بنتے بن جائے، بنتے فلاں یا ڈاٹر آف فلاں۔ اور ایک اور مسئلہ تھا کہ میں نے پرچی دی، وہ بھی قبول فرمائیں اور اس مریض کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اگر تعویذ مل جائے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا، ابھی 1 1.5 ہفتہ پہلے آپ کے ہاتھ کا ایک لکھا ہوا تعویذ اس کی مدنی بہار راول پنڈی سے سنی، اپنے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، کال کی تھی، فرما رہے تھے کہ ایک اسلامی بھائی ہیں مدنی کام صحیح کرتے تھے، اب مدنی کام کرتے کرتے ان کا اس طرح ہوا کہ مطلب گھر میں سب سے لڑائی جھگڑے، سب کو مار پیٹ، ایسے بس ان کے پھٹے بازی ان کا شوق ہو گیا تھا۔ اب ان کے والد صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، فلاں عامل کے پاس لے جائیں، تو یہ جو اسلامی بھائی تھے اپنے، انہوں نے کہا کہ میں ان کو بابا کا لکھا ہوا، بابا کے ہاتھ سے لکھا ہوا میں ان کو تعویذ دیتا ہوں، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے تقریباً شاید صبح کے ٹائم ان کو تعویذ بنایا اور شام تک تقریباً وہ 50% ٹھیک ہو گئے تھے۔ پھر اس طرح کرتے کرتے تقریباً 5 سے 7 دن کے اندر وہ 100% ٹھیک ہو گئے، اور 12 مدنی کام جس طرح پہلے ذوق و شوق سے کرتے تھے اسی طرح پھر بعد میں بھی کرنے لگ گئے۔ میں آپ کو ایک حکایت سنوں۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہرنوں کا ایک گروہ حاضر ہوا زیارت کے لیے۔ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پشت پر دست شفقت پھیرا اور انہیں دعا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہرنوں کے اندر مشک پیدا کر دیا، نافع۔ دوسرے جب ہرنوں کو پتا چلا
بولا تم یہ کیسے تمہارے اندر خوبی آ گئی؟ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ہوا، ہم بھی جلیں گے۔ یہ بھی حاضر ہوئے، انہوں نے بھی دعا لی، ہاتھ پھروایا، آئے، ان میں مشک پیدا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ ہم میں کیوں نہیں مشک پیدا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو صرف زیارت کے لیے گئے تھے، تم خوشبو لینے گئے تھے، اگلے کی زیارت سے تم کو دلچسپی نہیں تھی، تو اس لیے تمہارے اندر اوسا اخلاص نہیں تھا، اپنا مفاد تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سے ایک سوال عرض ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک چیز کا ریٹ طے ہوا، سودا ہو گیا ان کا، اور اس کے بعد دونوں میں ناراضگی ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ بعد جب صلح ہوئی تو جس کا سودا ہوا اس نے پوچھا کہ وہ جس چیز کا سودا ہوا وہ مجھے آپ نے دینی ہے، تو جس نے چیز بیچنی تھی اس نے کہا کہ وہ میں نے استعمال کر لی ہے، کیونکہ آپ سے ناراضگی ہو گئی تھی تو وہ میں نے استعمال کر لی ہے، اب آپ برائے مہربانی آپ اس کی اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے ہماری زبان ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں دینی ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں، کیا حکم ہے؟ اس میں تو ہے کچھ پیچیدگی، استعمال کر لی تو آیا اس چیز کو نقصان پہنچا نہیں پہنچا، تو یہ دارالفتہ اہل سنت کا مسئلہ ہے، وہی جواب دے سکتے ہیں۔ اس کا قبضہ نہیں دیا چیز، ہاں وہ سمجھ گئے، دارالفتہ اہل سنت کو یا تو لکھ کر یا یہ فون کے نمبر بھی دیتے ہیں، انہی سے پوچھ لیا جائے، تو یہ سامنے بعضوں کا سوال کر کے مزید صورت معلوم کرتے ہیں۔ کبھی بھی اٹکل سے مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، ہے نا، میں تو ڈرتا رہتا ہوں، آپ لوگ بھی نہیں بتایا کریں۔ دارالفتہ اہل سنت کا اسی میں عافیت ہے، نہ اپنی اٹکل سے اپنی قیاس سے جواب دے دیں، کیونکہ یہ ہے شریعت کا مسئلہ۔ تو یہ جیسے ہم نے کہا کہ اللہ اور رسول کا حکم یہ، ہم کو پتہ ہی نہ ہو تو ہم کیسے بولیں؟ اللہ اور رسول کا حکم اس مسئلے میں یہ، تو دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب نہیں ہوتے تو میں ان فقہی مسائل سے ویسے ہی بہت ڈرتا ہوں۔ یہ اس طرح کے ہوتے ہیں نا، وہ دل سخت اور یہ وہ ذکر و اذکار، تو یہ بھی حکایتیں اور یہ چل جاتی ہیں۔ ان میں بھی خیر وہ اندھیرے میں تیر نہیں برسانے ہوتے، لیکن یہ قدر آسان ہوتا ہے اس کا جواب، فقہی مسائل میں مشکل۔ اب یوں میں اٹکل سے جواب تو ابھی ایسا دوں گا کہ واہ واہ ہو جائے گی، لیکن میں واہ واہ نہیں کروانی، میں آخرت بنانی ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ کچھ گھرانے اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، والدین، بہن بھائی، بیوی بچے سب اکٹھے ہی رہتے ہیں، جہاں پر اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور آمدن کم ہوتی ہے، ایسی صورت میں والدین کی خدمت فرض ہو جاتی ہے یا بیوی بچوں کی کفالت؟ اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بیوی بچے بھی ان کی کفالت کی بھی صورت ہوتی ہے، جیسے کہ جو اپنے ساتھ رہتے ہیں ان کی تو کفالت بچوں کی، اب بالغ ہو گیا، شادی کروا دی، گھر چلا گیا، اب باپ اس کا کفیل نہ رہا، لیکن پھر اس کی کفالت کی مزید صورتیں ہو سکتی ہیں، معذور ہو جائے پھر اس کے پاس آ جائے، وہ شاید صورت بنے۔ اسی طرح ماں باپ کی بھی کفالت ہر صورت میں واجب نہیں ہوتی، کہ اگر باپ کماتا ہے، ان کا گزارا ہوتا ہے تو، اور وہ آپ کے انڈر امبریلا نہیں ہے خرچے میں، تو اس میں رعایت ہے، لیکن ماں باپ پر اپنا تن من دھن سب قربان کرنا چاہیے، انہوں نے پال پوس کے آپ کو بڑا کیا، واجب ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن خدمت سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ اسی طرح جو بیوی ہے اس کا تو نان نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ اگر بیوی خود کماتی ہو یا اس کی کہیں جاب ہو شرعی پردے میں، تو اس صورت میں کیا پھر بھی مرد پر کفالت اس کی فرض ہو جاتی ہے؟ نان نفقہ تو واجب عورت کا شوہر پر ہے، نان روٹی کو بولتے ہیں، یعنی کھانا پینا اور مکان رہائش، یہ واجب ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں خادم کی بھی واجب ہوتی ہے صورت، جیسے وہ گھرانے کی ہے، تو اس طرح اب عورت کماتی ہے تب بھی وجوب تو باقی رہے گا، ساکت تو نہیں ہو جائے گا۔ بس میں نے جو پڑھا وہ یہ کہ مرد پر واجب ہے عورت کا نان نفقہ۔ کوشش کرتے ہیں کہ مدنی کاموں کی طرف، دعوت اسلامی کی طرف، پیر صاحب کی طرف، مدنی چینل کی طرف، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کی طرف توجہ رہے، لیکن کبھی تکبر آ جاتا ہے،
کبھی خود پسندی آ جاتی ہے، کبھی اسلامی بھائیوں کے بارے میں دل میں بدگمانیاں، یہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم آخری سانس تک، مرتے دم تک مدنی کام کرتے رہیں، ہماری توجہ 100% دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں، مدنی انعامات کی طرف لگی رہے؟ اس بارے میں باپا کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ توجہ رہے گی مدنی کاموں کی طرف، اگر کما حق کو ہو عمل کریں گے تو۔ اور فکر مدینہ کے ذریعے وہ رسالہ بھی پر کرواتے رہے، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر بلا ناغہ ہوتا رہے، اور سفر ہو جدول کے مطابق، تو انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا۔ اور مطالعہ بھی ہو، یہ جو امراض ہے نا، تکبر اور بدگمانی اور خود پسندی وغیرہ، ان امراض کی نشاندہی، پھر ان کے علاج وغیرہ، یہ آپ کو احیاء العلوم میں ملیں گے، بلکہ ناج العابدین میں ملیں گے۔ ذہن نصیب وہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب باطینی بیماریوں کی معلومات، بہترین کتاب ہے، کسی نے پڑھی ہے اس میں؟ اچھا پڑھی آپ نے؟ یہ کتاب بھی گول کر پینے والی ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ صلو علی الحبیب، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک فرماتے تھے، باہر سے گھر جب تشریف لاتے تو مسواک کرتے، پہلا کام مسواک۔ تو یہاں تک کہ دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی مسواک آپ نے فرمائی۔ اور ایک ہم جانے قربان کرنے والوں کی حالت ہے کہ نمازوں کے لیے، وضو کے لیے ہم کہاں مسواک کرتے؟ وضو میں بھی بالکل مسواک کی سنت ہی ہے، بس جو مدنی ماحول میں ان میں سے بھی بعض کرتے ہیں، سب نہیں کرتے، المیہ ہے نا یہ، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اس گلی میں اگر 1 روپے والی چیز 1.25 روپے کی بکتی ہے، اور اگر 100 گلیاں چھوڑ کر وہاں 1.5 روپے کی بکتی ہوگی تو وہاں بھاگ کے جائیں گے۔ سب ہمت کریں، اب مسواک رکھنی ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا کسی اسلامی بھائی کا انتقال ہو جائے تو اسے امامہ شریف پہنا کر دفن کر سکتے ہیں؟ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہ کہ علماء کو تو امام کے ساتھ دفن کرنے میں حرج نہیں، عوام کے لیے منع ہے۔ اور اگر وہ یہ وصیت کر جائیں کہ میرے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منہ مبارک بھی میرے ساتھ میرے کفن میں رکھ دینا، تو ایسا کرنا کیسا؟ بال مبارک یا تبرکات قبر میں رکھنا تو یہ جائز ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناخن مبارک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عصا مبارک، بال مبارک، یہ اس طرح کے تبرکات کی وصیت فرمائی تھی کہ مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر عمرہ یا حج کی سعادت حاصل کی ہو اور احرام کے کپڑوں سے اگر ان کے کفن کی ترکیب بنا دی جائے تو یہ کرنا کیسا؟ احرام کے کفن میں بھی کوئی حرج نہیں، احرام کا کفن دیا جا سکتا ہے، یہی تبرکن یہ مکہ مدینے کی فضاؤں کو چوم کر آیا ہے، وصیت نہ کی ہو تب بھی دیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام علی اطاری ہے، گجرانوالہ سے آیا ہوں 12 ماہ کے لیے، جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک شعر ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اس میں پہلے جو ہے نور، جہاں پہ بچہ بچہ نور کا، اس نور سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، ان مانو کر ان کی اولاد بھی نور، یہ مراد ہو سکتا ہے، خدا بہتر جانے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
آپ سے عرض ہے میں اور میرے اہل و عیال روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری چاہتے ہیں. کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میرے ساتھ ساتھ میرے دیگر اسلامی بھائیوں کا بھی بھلا ہو اور روزہ رسول کی حاضری نصیب ہو جائے. دعا کرتے رہیں، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے انشاءاللہ. آپ بھی دعا کر دیں خصوصی. یہ خصوصی سب کے لیے، میرے لیے بھی، عمومی. جی. اللہ ان سب کو مدینہ دکھائے. آمین ثم آمین. یہ آمین کے ساتھ سما کے کیا معنی پتا ہے کسی کو؟ مدنیوں کو پتا ہوگا جو طالب علم ہوں گے. سما کا معنی ہے پھر. جواب درست ہے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ عموماً ہم دوسروں کے گھر میں مہمان بن کر یا ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے بسکٹس یا فروٹ وغیرہ رکھ دیتے ہیں، تو ہم وہی فروٹ اسی ٹرے میں سے فروٹ اٹھا کے انہی کے بچوں کو دے دیتے ہیں. تو انہوں نے ہمارے کھانے کے لیے رکھا تھا لیکن ہم وہ فروٹ وغیرہ اٹھا کے انہی کے بچے کو دے دیتے ہیں، تو کیا یہ ان کے بچے کو دینا یہ جائز ہے؟ نہیں دے سکتے، باہر شریعت میں لکھا ہے. اس میں یہ بھی ہمیں ارشاد فرمائے کہ بعض اوقات تو جیسے ہمیں بریانی ملی، قورمہ ملا، تو آپ کہتے ہیں پلیٹیں صاف کرنی چاہیے. اب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ ڈرائی فروٹ رکھ دیتا ہے، جیسے گھر میں چلغوزے آ گئے، کاجو آ گئے، بادامیں آ گئی. یہ تو ٹوکری رکھ دے پھلوں گی تو کیا لے جائیں گے ساتھ؟ لے تو نہیں جا سکتے، کھانا بھی نہیں لے، روٹی بھی نہیں لے جا سکتے. جتنا کھایا بس، اس کا مالک بچ گیا، اس کا میزبان مالک. ڈرائی فروٹ یہ وہ کھانا نہیں کہلاتا نا، عرفاً اس کو کھانا نہیں کہتے. تو ریفریشمنٹ کے لیے یا ویسے وہ آؤ بھگت کے لیے، خاطر تواضع کے لیے لوگ رکھتے ہیں. تو یہ بس حسب ضرورت کھائے، واقعی رہنے دیں. کسی کے گھر میں بھی جاتے ہیں تو یہ بھی ہماری تربیت کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون سی چیزوں پر کس کس طرح سے ہمیں تصرف کرنا چاہیے. بے دردی سے نہیں کھانا چاہیے، دولہے کی طرح کم کھانا ہے. دولہا نہیں کم کھاتا ہے نا، کہ اب تو شاید دولہے بھی میرا ہاتھ مارتے ہوں گے یار، دور تبدیل ہو گیا ہے. اس طرح نہ کھائیں کہ دیکھنے والے پر اثر پڑے کہ یہ مولانا بڑا حریص سے کھانے کا. تھوڑا تھوڑا چبا کے اچھی طرح کم کھائیں. نہیں اس کو بولنا پڑے میزبان کو کہ مولانا اور کھائیے، اس میں عزت ہے آپ کی. وہ مطلب انتظار کرے کہ مولانا کب ہاتھ کھینچے، یار یہ تو سارا کھا جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. موقع محل دیکھ کر کھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا نام محمد جنید اتاری ہے اور میں مرکز اولیاء لاہور سے آیا ہوں 63 روزہ تربیتی کورس کے لیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کسی بچے کا نام محمد ہو اور پکارنے کے لیے غوث رکھ دیا جائے، کیا یہ جائز ہے؟ غوث کوئی حرج نہیں، غلام غوث ہو تو زیادہ اچھا. نسبت سے غوث پاک کی اگر غوث رکھ دیا ہے، عبید غوث، یہ بھی صحیح ہے. غوث کا چھوٹا غلام، عبد کی تصغیر ہے عبید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بارشدہ ایسے ہوتے ہیں جو ناراض ہوتے ہیں، گھر میں کوئی نچاکیاں ہوتی ہیں، تو ہم جب کہتے ہیں ابو جی ان کو ملنا چاہیے تو منع کرتے ہیں بیٹا نہیں، ان کی ترغیب نہیں بنتی، مناتے ہیں پھر روٹ جاتے ہیں، مناتے ہیں پھر روٹ جاتے ہیں. ان کے بارے میں ہمیں کیا ترغیب بنانی چاہیے کہ وہ ایک تو ان سے اچھا تعلق بھی ہو جائے جو احترام مسلم ہم نے پڑھا ہے، اور ہم مدنی ماحول بھی قائم کر سکیں دعوت اسلامی کا. وہ بھلے روٹ جاتے ہیں، اپنے کو مناتے رہنا چاہیے. ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا جائے. خاص موقع پر جیسے عید آئی تو مبارکباد کا فون چلا جائے. اپنے یہاں کوئی اچھا موقع آیا، خوشی ہے، اس کو دعوت چلی جائے. آمنا سامنا ہو گیا تو اچھی طرح دعا سلام ہو جائے. تو اس طرح محبت کی ترکیب بنے گی. لیکن والدین نہیں مانتے، والدین کو پتہ نہ چلے اس طرح آدمی مل لے، وہ آگے سے وہ بھی لسٹک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بات ہی نہ کرے نا، خالی دعا سلام ہی کرے. انہوں نے جو اب میری توجہ گئی، یہ تو غیبتیں بہت ہوتی رہی ان کے ابو کی. ایک مختص کر دیا نا کہ میرا ابو، باپ تو ایک ہی ہوتا ہے، 100 تو نہیں ہوتے. اگر یہ ہوتا نا گھر کا کوئی فرد، کہ ہمارے گھر کا ایک فرد سختی کرتا ہے، یوں کرتا ہے، تو گھر کے کئی افراد ہوتے ہیں، کون سا فرد یہ جب کہ ہائی لائٹ نہیں کیا اس کو، تو ابو کہہ کر ایک فرد کو ہائی لائٹ کر دیا. ابو ایک ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ یہاں تو لگتا ہے غیبت ہوئی، تو کئی بار غیبت ہوئی. میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں سنتا رہا. استغفر اللہ. ہم سبھی سنتے رہے. اس طرح ہمیشہ کسی فرد کا نہ بولیں. اور یہ میں بالکل یار توجہ دے رہی میری، آئے کر رہے توبہ.
शर्मिंदा है, मुंह ढांप लिया इन्होंने। और वाकई बाप तो फिर बाप है यार, इसने पाल पोस के बड़ा किया है, इतना खर्चा किया है, खिलाता है पिलाता है। अभी कुछ बुखार आ गया, कोई तकलीफ हो गई तो बाप बेचैन हो जाएगा ना, मोहब्बत होती है उसको। तो अब ठीक है, वो अगर कुछ रॉन्ग नंबर लगा रहा है तो उसके लिए दुआ की जाए, अल्लाह इस्लाह फरमा दे, वो मामला दुरुस्त हो जाए। क्योंकि बाप चाहे बेनमाजी हो, दाढ़ी मुंडा हो, बाप का एहतराम तो करना है, ताजीम करनी है उसकी। और ये अखलाकी तौर पर भी जुर्म है। और वाकई अगर ये हकीकत है कि अगर बाप को पता चल जाए या कोई इनमें इनको जानता हो और अल्लाह ना करे वो इनके घर में जाके बोल दे, इनके भाई का दोस्त हो या अलग सलेग हो, कि वो तुम्हारा बाप इस तरह सख्ती करता है बेचारे पर, इसने तो वहाँ यूं फरियाद की, यूं फरियाद की, यूं, वो हमदर्दी में ही बोल दे और इसके पोले खुल जाए और मुश्किल खड़ी हो जाए। ये सभी को ये बात ख्याल रखनी है और दिलचस्पी से सुनना भी नहीं है। मेरी बिल्कुल यार तवज्जो हट गई थी, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, हम सभी को माफ फरमाए। चलो ये उसका एहसान है कि तवज्जो चली गई। बेटे ये हमेशा एहतियात करनी है, पड़ोस में भी नहीं कहना, एक दोस्त को भी नहीं कहना है। इधर एक दोस्त के सामने भी बाप की गिबत करेंगे तो गिबत हुई, ये तो होलसेल में हुई। आज तक मैंने जितनी भी गिबतें सुनी, गिबतें की, मैं सबसे तौबा करता हूँ। आप में से किसी की भी दिल आजारी हुई हो, माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, बस मेरा रब मुझसे नाराज ना हो और आप राजी हो जाए, बस सच्चे दिल से माफ। अभी हमने ये तौबा की गिबत के बारे में, और ये तो हमारे पास कोई आला थोड़ी है कि पता चल गया कि हम अब जन्नती हो चुके, तौबा कबूल हो गई। अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और एक बार तौबा करके मुतमईन होकर बैठ नहीं जाना चाहिए, तौबा करते रहनी चाहिए, करते रहनी चाहिए। आखिरी सांस में भी तौबा होती रहे, इस्तिगफार होती रहे। और फिर भी अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से बंदा डरता रहे कि पता नहीं कि मेरा होगा क्या, मैंने तो इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए, इतने गुनाह किए, और हमारे नदामत का इजहार कहाँ है? पापा इज्तिमाई तौर पे तौबा भी करवा दें सबको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, मुआहदा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।